بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ 4 خبریں اور ان کا تجزیہ ہے انتہائی اہم۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو مبارک ہو، چلو ان کی بات سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہے۔ وہ اختلافی نوٹ جس نے پورے پاکستان کو اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بہت تقویت دی، اس کے کچھ مندرجات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ اور جنہوں نے منع کیا عمران خان صاحب کو براہ راست نشر کرنے والا، وہ آج بیٹھ کے ضرور سوچیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس سے قبل جب وہ صرف جج تھے اور چیف جسٹس نہیں تھے تو وہ بھی اختلافی نوٹ بھیجا کرتے تھے، اور اسی طرح ہی جاری کیا جاتا تھا آؤٹ آف دی بلو، 2 مہینے 3 مہینے بعد۔ یہاں تو شکر کریں صرف 3 دن بعد ہی اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے۔ دوسری طرف اللہ خیر کرے، سسٹم کے آگے مسلسل عدالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب سسٹم کب ہو رہا ہے؟ مسلسل جھک رہا ہے، کیونکہ جس کی عادت، جس کا گجایا گیا ہے پاکستان کو نا، تو میں کہہ رہا ہوں کچھ بڑا نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک میرے پاس بہت بڑی خبر ہے۔ تیسری، ٹی وی چینلز کے مالکان پر اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اوپر آیا تھا، جب انہوں نے بھی ایک آواز بلند کی تھی۔ اب انہوں نے بتانا ہے کہ کون کہتا ہے یہ پریس کانفرنس چلاؤ، کون کہتا ہے یہ پریس کانفرنس نہیں چلاؤ، کون ان کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ یہ خبر چلے گی، کون ان کو یہ خبر ہدایت دیتا ہے کہ یہ خبر نہیں چلے گی، کون کہتا ہے کہ کیمرہ کٹس کر دیے جائیں، کس طریقے سے تمام ٹی وی چینلز کے ٹکرز ایک جیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک دم تمام ٹی وی چینل کی بریکنگز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ وقت بھی آ گیا ہے۔ بہت عام خبریں اور بالکل عام روٹین سے ذرا ہٹ کے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو ریکویسٹ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور یہ بٹن دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے نا یہ جو ابھی صدارتی آرڈیننس آیا نا، جس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار مل چکا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل میں لگا سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹریبونل کا کیس اگر چل رہا ہو حاضر سروس ججز کے ساتھ اور فیصلہ چل رہا ہو، فیصلے کے قریب بھی ہو، تو کسی بھی سٹیج پر اس ٹریبونل کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے تحت اسلام آباد کے 3 حلقوں میں کاروائی بیسیکلی ڈالنی ہے، اور وہ ڈالنی ہے، اس کا پورا ان کو احتمال ہے، لیکن اس کا ارینجمنٹ جو ہے نا اس کو چیلنج کر دیا گیا جی۔ علی بخاری صاحب کیونکہ وہ خود وکٹم ہے، اور شعیب شاہین صاحب انہوں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا جی۔ علی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں بدنیتی ہے، جو کہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بدنیتی ہے، آئین پاکستان کے برخلاف ہے، اور الیکشن کمیشن کی کارروائی کو غیر قانونی دے کر کالعدم قرار دیا جائے، عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ایک سرپرائز ملنے والا ہے الیکشن کمیشن کو اس نئے صدارتی آرڈیننس کے سلسلے میں۔ ادھر جسٹس عطر من اللہ صاحب ہے جی، اس خبر کو ذرا غور سے سنیے گا، اس کی تجزیے کو۔ انہوں نے، آپ کو پتہ نیب ترمیم کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی موجودگی تھی اور عمران خان صاحب کو براہ راست نشریات نہیں دکھائی گئی، وہ سماعت نہیں دکھائی گئی، تو اس میں اختلاف کیا تھا، تو ان کا اختلافی نوٹ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں یہ سب قاضی فائز صاحب بھرپور طریقے سے کرتے رہے، جسٹس مندوخیل صاحب بھرپور طریقے سے کرتے رہے، جسٹس منیب صاحب کرتے رہے، اور اسپیشلی عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں نا سب خود بھی جب وہ ٹیسٹ اب خود بھی لے نا، لیکن یہ ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور آپ کو پتا پھر پورے فیصلے پہ وہ توجہ نہیں ہوتی تھی، پوری سماعت پہ وہ توجہ نہیں ہوتی تھی جو اس اختلافی نوٹ کے اوپر ہوتی تھی۔ اس اختلافی نوٹ پر پورا پرائم ٹائم ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، یہاں انہوں نے اختلاف کر دیا جی عطر من اللہ صاحب نے، اور وہ اختلافی نوٹ جاری بھی کیا گیا، یہ ان کا استحقاق ہے جو انہوں نے جاری کیا، کیونکہ قاضی فائز صاحب اپنے تحریری حکم میں عمران خان صاحب کو پیش نہ کرنے کے حوالے سے، اس سماعت کو براہ راست نہ نشر کرنے کے حوالے سے وہ کہہ چکے کہ وہ ایک تو ملزم ہے، دوسرا وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تیسرا کوئی سیاسی تقریر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لاجک دیے تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے۔ ادھر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو اختلاف کیا نا، اس کی وجہ انہوں نے باقاعدہ بتائی، اس وجہ کا پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جسٹس عطر من اللہ صاحب کہ عمران خان پہلی بات یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو ان کو ایک عام آدمی کی طرح کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ، انہوں نے کہا عمران خان کو لائیو دکھانا کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اپنے اختلافی نوٹ پہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا نیب ترمیم کیس کی 31 اکتوبر 2023 کو جو پہلی سماعت تھی وہ براہ راست ہوئی تھی،
اس کے بعد دوسری سماعت 14 مئی 2024 کو ہوئی، وہ بھی براہ راست نشر ہوئی۔ پھر اس سٹیج پر اسی کیس کو براہ راست سماعت سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سماعت کو براہ راست نشر کرنا ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے، نہیں تو بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ جبکہ قاضی فائز احسان صاحب کے حکم میں تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال سوالات اٹھ گئے، یہ کہنا کافی ہے جی کہ یہ عام معمولی آدمی نہیں ہے، وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، عام آدمی سے ہٹ کر ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بہت تقویت ملی ہے، ادھر ایک اور ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ آپ کو پتہ ہے مجیب الرحمان والی ویڈیو، حمود الرحمان کمیشن والا ٹویٹ جو تھا نا، اس پہ ایف آئی اے بڑی ایکٹیو ہوئی، جس پہ عمران خان صاحب کے پاس بھی کہنے لگے آؤ یہاں سے جب وکیل آئیں گے تب بات کریں گے، تو بوگس کیس بنانے کی تم لوگ کوشش کر رہے ہو۔ تو آج رؤوف حسن، بیرسٹر گوہر عمر ایوب صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے تھے، وہ گئے بھی، تو ان تینوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نا آج کا حکم دیا ہے ایف آئی اے کو، انہوں نے کہا ان تینوں کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور حکم دیا کہ رؤوف حسن، بیرسٹر گوہر عمر ایوب ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں، اپنا بیان ضرور ریکارڈ کریں، لیکن ایف آئی اے انہیں ہراساں نہیں کرے گی اور آئندہ سماعت تک کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرے گی۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ ایف آئی اے جس طریقے سے ایف آئی اے کے ذریعے کچھ چیزیں بنانے کا تھا نا، یا جو سوچ بنا کے چل رہے تھے نا ایف آئی اے کے ساتھ، جس کا صبح آپ کو پتہ ہے انصار عباسی صاحب نے ایک پوری خبر بھی بریکنگ چھاپ دی، فرنٹ پیج کی ٹاپ کی وہ خبر تھی، اور اس کے بعد آج سارے بلٹنز کے اندر وہ چلی ہے کہ انصار عباسی صاحب نے یہ بریک کر دی، اور میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ اب باقاعدہ اعلانیہ طور پر کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، تو اس میں وہ یہ والا کیس ہے، تو ایف آئی اے کو آج روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قطعاً آپ نے ہراساں نہیں کرنا، بہت اہم فیصلہ جی۔ اور مجھے اس سے زیادہ وہ چیز لگی کہ ہر وہ کیس، ہر وہ بات جو سسٹم بنا رہا ہے، جو عدالت میں چیلنج ہو رہی ہے، کیونکہ سسٹم اتنے بھونڈے طریقے سے چل رہا ہے، اتنے بھونڈے طریقے سے چل رہا ہے، اور عدالت میں چیلنج ہوتی ہے تو عدالت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس ایکٹ کو سبوتاش کر کے چھوڑ دیتی ہے، اس ایکٹ کو، اس پلاننگ کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو سسٹم کب ہو رہا ہے، تو میں نے اس لیے کہا اللہ خیر کرے، یہ نہ ہو، اس کا جواب بہت تگڑا ہے، بس میں یہ کہہ رہا تھا۔ عمران خان صاحب کا ریئیکشن آیا پچھلے دنوں، آپ کو پتہ ہے نا، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی، بڑا چرچا ہوا تھا کہ موقف سے شاید پیچھے ہٹ گئے علی امین گنڈاپور صاحب، پس پش ڈال دیا بیانیہ، یہ سب چیزیں تھیں نا۔ تو عمران خان صاحب نے ریئیکشن دیا جن سے، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، روز کی ملاقاتیں اور فوٹو شوٹ سے پارٹی بیانیہ کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبے کے حقوق، یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کو ہدایت کرے عمران خان صاحب، صوبے کے حقوق اور بقایا جات کے لیے وزیر اعلیٰ کو اپنے موقف پر کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ انہیں پیسہ نہیں ملے گا اور عوام کے حقوق متاثر ہوں گے۔ یہ علی امین گنڈاپور کو ہدایت کی کہ فوٹو شوٹ وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی آج برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے۔ کون ہے برطانوی ہائی کمشنر؟ یہ وہ ہے برطانوی ہائی کمشنر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ دینے پر سپریم کورٹ پر اعتراض کیا تھا، جس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا۔ جی ہاں، تو یہ اسی برطانوی ہائی کمشنر سے آج علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو میں اس ملاقات کو اہم تصور کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ ملاقات اہم ہے۔ آخری اور اہم ترین خبر جو میرے اور آپ کے سب کے مطلب کی خبر ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، ہر پیمرا علیحدہ استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی میڈیا ہاؤس شاید اپنا استعمال ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا استعمال ہو رہا ہے، ایک پوری جنگ ہے نا سر، پورا یوں کر کے ریلا چل رہا ہے اس ٹائم، یوں کر کے چل رہا ہے۔ تو آگے سامنے عدلیہ کھڑی ہوئی ہے یا سیاسی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے پاکستان کے ٹی وی چینل، نیوز چینلز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے کہ آپ یہ بتائیں کہ فیصل واڈا اور پیمرا کو نے تو کہا نا کہ آپ ہوتے کون ہیں عدالتی کارروائی کو اپنی مرضی سے کہ یہ حصہ چلے گا، یہ حصہ نہیں چلے گا، وہ تو انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے تمام میڈیا ہاؤسز کو کہا ہے کہ پہلے بتائیں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی
کہ جو آپ نے پریس کانفرنسز 40 منٹ کی دکھائی ہیں اور انہوں نے عدالتوں کے اوپر اتنے زبردست حملے کیے ہیں، یہ کیوں کی ہیں آپ نے؟ کیسے چلا لی؟ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ شاید ٹی وی چینل کے مالکان یا وہ ڈائریکٹر نیوز یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز وہ بتائیں گے کہ یہ آرڈر کون دیتا ہے۔ پیمرا دیتا ہے، کوئی اور دیتا ہے، کیونکہ یہ آرڈر ریٹرن نہیں ہوتے، یہ واٹس ایپ کال پہ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہو تو پھر سبھی ہے نا، پھر ایک ہی کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ عدلیہ ہی ساری چیزیں سنبھال لے گی، اسی نے پاکستان میں تبدیلی لے آنی ہے یا کسی سیاسی جماعت نے ہی تبدیلی لانی ہے۔ نہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے برابر سے حصہ ڈالنا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مزہ آئے گا ان کے جوابات سن کے، بڑا مزہ آئے گا۔ اگلی سماعت تک انتظار کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔